الحمد لله الذي أعز وارتفع وذل بعظمته كل شيء وخزا. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق، وأقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء، هو القوي الأقوى، هو الرفيع الأرفع، هو العظيم الأعظم، هو المجيد الأعلى، هو القوي المتين. لا إله إلا الله، وهو خير الفاتحين، وهو خير الراحمين، وهو خير الحاكمين، وهو خير الغافرين، وهو أرحم الراحمين، مجيب السائلين، سميع القائلين، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين. هو الأعلى لا شريك له، هو البديع لا ند له، هو الأرفع لا ضد له، هو السميع لا مثل له ولا مثيل له ولا نصير ظهير له ولا مقابل مكاظم مداين مقابل له. وحده بالكمال، وحده بالجلال، وحده بالكمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتسريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا. المتعالي بعظمته ومجده سبحانه مبرى من كل عيب وريب وند، سبحانه منزى من كل أصل ونسل، سبحانه مبرى من مر المرور وكر الدهور وكر العصور، سبحانه منزه من ولد ومن جد، سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه أعظم معمول وأكرم محمول. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته، الذي هو أرفع وأعلى منزل الكتاب لا شريك له، مجري الصحاب لا شريك له، هازم الأحزاب لا شريك له، مسبب الأسباب لا شريك له، كريم وهاب ولي تواب، عظيم كريم وسميع بسمعه وبصير ببصره وقوي بقوته ورفيع برفعته. لا شريك له نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا تقي من الأتقياء ولا حبيب من الأحباء ولا ولي من الأولياء ولا نقي من الأنقياء ولا طاهر من المطهرين ولا صادق من المصدقين ولا صابر من الصابرين ولا خاشع من الخاشعين. هو الأول بلا ابتداء
هو الآخر بلا انتهاء لا شريك له نبي من الأنبياء ولا ميت من الأموات ولا حي من الأحياء هو البلي الأعلى هو القديم الأرفع والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء وحبيب الأنبياء وأرفع من الأنبياء وأعلى من الأنبياء وأزكى وأتقى من الأنبياء سيد الأنبياء حبيبنا وحبيبكم وحبيب المؤمنين الذي هو بدر الدجى وشمس الضحى ونور الهدى وكهف الورى بلغه في درجة العلا ثم بلغه في درجة العلا مقامه جنة المأوى سفره سدرة المنتهى أحسنهم من الحسب والنسب حبيبنا قرة عيوننا محمد راحة أبداننا محمد سكون قلوبنا محمد أرفع من الخلائق خير الأنام وصاحب خير الكلام وسيد الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی، جماعت الاسلام علامہ مفتی یحییٰ فاروقی، مسلک حق مرکزی اشاعت التوحید و سنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين وسلام على من اتبع الهدى والحق والقرآن إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم علماء کرام وسامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی بے مثل کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ ربانی میں التجا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر سامعین حاضرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے ہم مشکور ہیں علماء کرام کے، اور خصوصی قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور ہمارے بھائی ہارون صاحب، جو کہ ہماری اور تمہاری ملاقات کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ان کو اس محنت کے اوپر جزائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ سب لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے،
اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک منٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ بیٹھنا صرف ایک دینی تڑپ اور طلب کی وجہ ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی کوئی معاملات ہیں۔ تو جو ہمارے ساتھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے پروگرام پہ ہمارے ساتھی آئے تھے سگر سے، ابھی کچھ ساتھی آئے ہیں، وہ حاجی امین صاحب بیمار ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب فرمائے۔ بعض مومن لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کریم کے ہاں قدر و قیمت انسان کے قالب کی اور ڈھانچے کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قالب اہم نہیں، قلب اہم ہے۔ تمہارے اجسام، تمہاری شکلیں، تمہاری رنگتیں، تمہارا اونچا نسب، اعلیٰ حسب، زیادہ مال، زیادہ دولت، حکومت، وزارت، امارت، چدراہٹ، اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا کجناح بعوضۃ، پوری دنیا کی دولت ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اشکالكم ولا الى الوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہاری رنگتیں، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا۔ ينظر الى قلوبكم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کون سا دل ہے جس کے دل میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کی چیزیں ہوں، اگر اللہ کی معرفت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ کسی عظیم آدمی نے ایک الفاظ فرمائے بڑے اہم، دعائیں کرتے کرتے اس نے الفاظ دو کہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اس نے کہا یا ربی ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک۔ کلمات تو دو ہیں، یا رب ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک، یا اللہ جس نے تمہیں نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا، تو جس نے تمہیں پایا اس نے کچھ چھوڑا نہیں۔ یا رب ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک، یعنی جس نے اللہ کی ذات کی معرفت جس کے دل میں آئی وہ سمجھے کہ سب سے بڑا دولت مند وہ آدمی ہے۔ اگر مال یا نسب حسب یا شکل و صورت کی قدر ہوتی نا، ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، لہب، ابو لہب، اس کا قرآن نے نام ذکر نہیں کیا، اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کے نام میں شرک تھا، اللہ نے اس لیے وہ شرک والا نام ذکر، اس کا نام تھا عبدالعزہ، تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب، لہب کا مطلب ہوتا ہے جس کے چہرے سے شعلے نکلے، ابو بمانے ذو کی ہے، فرمایا شعلوں والا آدمی، اس کے چہرے کے اوپر حسن و جمال تھا۔ آخرکار خاندان تو محمد کا تھا، لیکن محمد کا چچا ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو۔ اگر اللہ شکلوں کا اعتبار کرتا تو ابو لہب کے لیے سورت مسد نازل نہ ہوتی، تبت یدا ابی لہب، تو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اگر مال و دولت کی قدر ہوتی تو قارون کے خزانے جتنا کسی کے پاس خزانہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بہت بڑی طاقتور جماعت صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اتنا بڑا خزانہ، لیکن اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا ہم نے اس کو بھی ہر چیز کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، کوئی بھی آدمی نہیں تھا جو اس کی حمایت کر سکتا۔ اگر حکومت کی قدر ہوتی 150 سال کا زمانہ فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوئی، مسلسل حکومت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو طغا،
بہت سرکش، بڑا ظالم تھا، جبار عنید، بڑا سرکش آدمی تھا، طغا، بہت بڑا باغی تھا، نہ حکومت کی قدر، نہ دولت کی قدر، نہ تیرے حسن و جمال کی قدر، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تیرے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرے دل میں معرفت ہے نا اللہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ان بعض المؤمنین افضل من بعض الملائکہ، اللہ کی قسم بعض مومن ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ملائکہ سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ملائکہ معصوم جماعت ہے، الملائکۃ کالانبیاء، ملائکہ انبیاء کی طرح معصوم ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے تو ایمان کی، اگر ایمان کوئی نہیں تو قدر و قیمت کوئی نہیں، اگر ایمان کوئی نہیں قرآن سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا جانور نہیں بل ہم اضل، جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین۔ اس لیے تیرا قالب، یہ ڈھانچہ، یہ جسم، یہ شکل، یہ حسب، یہ نسب، یہ جمال، یہ خوبصورتی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ حکومت، یہ وزارت، یہ امارت، یہ عہدے، یہ جاگیر، جائیداد، زمینیں، محلات، مربع، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر اس انسان کی ہے کہ جس کے دل کے اندر معرفت ہے اللہ کریم کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ مومن ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ ضعیف ہو۔ اب دیکھ ذرا، فارس کا رہنے والا، لمبی عمر تھی، جس کا نام تھا معابہ بن بوزخشان، جو کہ ایک فارسی زبان میں نام تھا۔ اس وقت اسلام میں آئے، لمبا زمانہ گھومتے رہے، فارس سے نکلے، شام میں آئے، شام میں علم حاصل کیا۔ باپ مجوسی النسل کا بڑا راہب ہے، جس کے گھر میں کبھی آگ نہیں بجھتی، لمبا واقعہ ہے، میں صرف مثال کے طور پہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ایمان کی ہے۔ گھر چھوڑا، 150 سال کی عمر میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے، اور بہت بڑے تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ مدینہ میں آئے، پہلے خیبر میں رہے، غلام بنایا گیا، ان کے مال و دولت پہ قبضہ کیا گیا۔ فارس کا رہنے والا، اہل وطن بھی نہیں، فارس کے رہنے والا، اور مجوسیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور جس کے گھر میں مجوس آگ کی عبادت کرتے تھے، جس کے گھر سے کبھی آگ بجھی نہیں تھی۔ آپ نے وہ نام پرانا بدل کے فرمایا سلمان الخیر، اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، میں محمد کے گھر کا آدمی ہے سلمان۔ یہ عزت اعزاز ہے صرف ایمان کی وجہ سے آئی۔ اگر ایمان کوئی نہیں تو اللہ کے ہاں انسان بھی مل نہیں سکتا۔ تو جہاں پہ ایمان ہو وہاں پہ فساد نہیں ہوتا۔ اشتہار ہے اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ کا موضوع مجھے حکم دیا حضرت نے بھی اور آپ نے بھی۔ اصلاح ضد ہے فساد کی، ضد ہے فساد کی۔ قرآن مقدس میں 16 مقامات ہیں جہاں پہ آتا ہے یحب، ان اللہ یحب یا واللہ یحب، یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یحب المؤمنین، یحب الصابرین۔ 16 مقامات ہیں، میں صرف نشاندہی کرنے کے لیے۔ 16 مقامات میں ہے قرآن میں لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا۔ 16 قسم کے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، 16 قسم کے لوگوں کو اللہ پسند کرتا نہیں۔
اس لیے قرآن میں 16 مقامات پہ ہے واللہ یحب المطہرین یحب المتطہرین یحب المؤمنین یہ سب 16 مقامات میں ہے لا يحب الظالمین لا يحب المعتدین لا يحب الکافرین قرآن میں ہے. اسی طرح ہے لا يحب المفسدین اللہ مفسدین کو پسند کرتا نہیں. ساتھ کیا فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد اللہ فساد کو بھی پسند کرتا نہیں. لا يحب المفسدین فساد کرنے والوں کو بھی پسند کرتا نہیں. نہ تو اللہ فساد کو پسند کرتا ہے نہ فساد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فساد ضد ہے اصلاح کی. اب دنیا میں محمد سے بڑھ کے مصلح اعظم کوئی نہیں آیا. مصلح اعظم محمد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی آیا نہیں. اور اصلاح کرنے والی کتاب قرآن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی اصلاح کرنے والی کتاب نہیں ہے. اور پیغمبر کے وجود سے بڑھ کے کوئی مصلح اعظم دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ میرا پیغمبر اصلاح کر ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو فساد کرنے والے ہیں. اصلاح کر میرا پیغمبر. اللہ کس سے کروں؟ فرمایا میرا پیغمبر بلغ ما انزل الیک اصلاح اس سے کر جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا. پھر فرمایا واتبع ما یوحى الیک من ربک میرا پیغمبر اصلاح اس سے کر جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے. پھر فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک تلاوت کر میرا پیغمبر اس کتاب سے جو تمہاری طرف وحی کی ہے. پھر فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید میرا پیغمبر اسی قرآن کے ذریعے نصیحت کر اصلاح کر. فرمایا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. من یخاف وعید جو آخرت سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر. فذکر انما انت مذکر میرے نبی اسی ذکر کو بیان کر جو ذکر کو بیان کرے وہ مذکر ہوتا ہے. فذکر انما انت ضمیر خطاب کے لیے ان تحقیق کے لیے انت مذکر میرا پیغمبر ذکر کیا ہے قرآن. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فذکر انما انت ذکر جیسا ذکر کوئی نہیں مذکر جیسا انسان نہ کوئی ذکر جیسا ذکر ہے نہ مذکر جیسا کوئی انسان ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر میرا پیغمبر تم مذکر ہو. ہر چیز کی اصلاح کر تو قرآن کے ذریعے سے. کیوں قرآن سے اعلیٰ کوئی چیز اصلاح کرنے والی جو بھی جس معاشرے میں. اب دیکھو سب سے اعلیٰ زمانہ پیغمبر کا سب سے اعلیٰ معاشرہ پیغمبر کا. اس معاشرے میں جس وقت ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے اس کے بعد فساد نہیں ہوا. اس کے بعد فساد ختم ہوا ہے. فساد پیدا ہوا نہیں ہے. کیوں کہ مصلح اعظم ہے دنیا میں تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. کب معاشرے میں فساد ختم کب ہوتا ہے کب کیسے اصلاح ہوتی ہے معاشرے کی. یہ دو چیزوں کو نمونہ بنا تیرے معاشرے میں فساد نہیں ہوگا. جو قرآن کہتا ہے وہ قبول کر. جو صاحب قرآن مصلح اعظم کہتے ہیں وہ قبول کر. پیغمبر کی جو بھی باتیں ہیں جو بھی پیغمبر نے باتیں کی وہ اس امت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کی.
چند پیغمبر کی باتیں سنا لیں پہلے. اگر ان نصائح میں سے وہ ساری نصیحتیں جو ہیں جو پیغمبر نے کی ہیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ مصلح اعظم ہیں، ان سے بڑھ کے نصیحتیں نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام نے مختلف اماکن پہ، مختلف جگہوں پہ آپ نے کچھ وصیتیں کی، کچھ نصیحتیں کی. کیوں؟ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بے محمد کی ان باتوں کے اوپر یقین کریں گے تو ان کی بستی، شہر، گاؤں، قریہ، علاقہ، ملک، دولہ، وہاں پہ فساد ختم ہو جائے گا، اصلاح ہی اصلاح ہوگی. اس لیے جہاں پہ فساد ہوتا ہے وہاں پہ بدبختی اور شقاوت ہوتی ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرا محمد جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ بدبختی، شقاوت کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے. تمام تر فسادات ختم ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40-50 کے قریب میں آپ کو کچھ باتیں سنا دیتا ہوں. پیغمبر کی وصیتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تھوڑی بھی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ معاشرے کی ہو نہ ہو تمہاری ضرور اصلاح ہوگی. معاشرہ امتوں سے ہوتا ہے، قوموں سے ہوتا ہے. انفرادی طور پہ جب اصلاح ہو نا تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کر، پھر اپنے گھر. قرآن نے کہا قو یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم. قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچانا، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچا. پیغمبر کو حکم دیا میرے نبی وانذر عشیرتک الاقربین، میرے پیغمبر اپنے قریبیوں کو سناؤ، ان کو سمجھاؤ. پھر فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى. ام القرى مکہ ہے، فرمایا پھر مکے والوں کو، پھر وَمَنْ حَوْلَهَا، پھر اس کے آس پاس والوں کو. یہ ترتیب ہے. پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر، اپنے محلے والوں کی، پھر اپنی اصلاح کا دائرہ بڑھاتا جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند وصیتیں، نصیحتیں کی. یہ پیغمبر کی نصیحتیں ہیں، یہ کسی عام آدمی کی نہیں. تو پیغمبر کا ایک ایک لفظ ہمالیہ سے زیادہ وزن رکھنے والا ہے. حضرت معاذ کو جب آپ نے بھیجا یمن کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 باتیں حضرت معاذ کو بتائی. لعلک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا. او میرا بھائی معاذ، عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، شاید کہ میں محمد کی دوبارہ تیرے ساتھ ملاقات نہ ہو. ثم رجع معاذ جشعا لفراق رسول اللہ. سب سے بڑا غم میں صحابہ کرام کے دل میں محمد الرسول اللہ کی جدائی والا. آپ نے فرمایا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او بقبری. او میرا بھائی معاذ، شاید کہ میں محمد کی دوبارہ تیرے ساتھ ملاقات نہ ہو. جس وقت تو واپس آئے میں محمد کی مسجد سے یا میں محمد کی قبر تو تمہیں ملے گی، میری مسجد تو ملے گی، لیکن میری تیری شاید کہ دوبارہ ملاقات. سن میرا بھائی معاذ، میں تمہیں چند باتیں بتانے لگا ہوں. حدیث میں کیا ہے؟ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ یوں جا تو یمن کی رہے ہیں،
یمن کی طرف، لیکن چہرہ یوں پیچھے محمد کی طرف کیا ہے. حتی استقبل الی المدینہ، چہرہ مدینے کی طرف محمد رسول اللہ کی طرف کیا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ فرمایا حضرت معاذ نے جشعن لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، رک گئے. دیکھ معاذ یوں اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں معاذ کو دیکھ رہے ہیں، معاذ محمد کو دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام معاذ کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا رک میرا بھائی معاذ، میں چند باتیں میں محمد تمہیں بتا دوں، یاد رکھنا میری باتوں کو، تیرے وجود کے اصلاح کے لیے بھی، پوری امت کے اصلاح کے لیے چند باتیں میں محمد کی یاد کرنا. فرمایا سن میرا بھائی معاذ، پہلی نصیحت کیا ہے؟ اللہ تشرک باللہ، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، سب سے بڑے فساد کی جڑ جو ہے وہ شرک ہے. جس معاشرے میں شرک نہیں فساد کوئی نہیں. اگر شرک ہو تو وہ معاشرے سے فساد ختم ہو سکتا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے پہلی وصیت کی ہے، او میرا بھائی معاذ، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلایا جائے، قتل ہونا قبول کر، آگ میں جلنا قبول کر، لیکن لا تشرک باللہ، اللہ کریم کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا. لا تشرک باللہ فی صفاتہ و ذاتہ و قدرتہ و اسمائہ و افعالہ و آیاتہ، اللہ کریم کی ذات میں شریک نہ کرنا، نہ اس کے ناموں میں شریک کرنا، نہ اس کے اسماء میں شریک کرنا، نہ اس کے افعال میں شریک کرنا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. خالق وہ ہے شریک نہ کرنا، مالک وہ ہے شریک نہ کرنا، سننے والا وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، دیکھنے والا وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، مدبر وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، ذی تصرف وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، مختار کل وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، عالم ما کان و ما یکون وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، عالم الغیب وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، حاضر ناظر وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، خالق وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، بصیر وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، عالم علیم علام وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، غافر غفور غفار وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، باری مصور وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، قوی عزیز وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، دعاؤں کا سننے والا وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، قبول کرنے والا وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، اولاد دینے والا وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، بیماری سے شفا دینے والا وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، صحت عافیت کا مالک وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، خالق اور باری وہ اکیلا ہے، ملک سلام قدوس مومن محیمن عزیز جبار متکبر وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا، ساری دنیا کی حاجات کو پورا کرنے والا وہ اکیلا ہے شریک نہ کرنا،
تیرے نفع نقصان کا مالک وہ اکیلا ہے، شریک نہ کرنا۔ لا محرک ولا مسکن الا اللہ، لا خیر ولا شر الا اللہ، لا بر ولا نفع الا اللہ، لا فتح ولا غلق الا اللہ، لا موت ولا حیات الا اللہ، لا خالق باری ناصر حاکم عظیم علیم الا اللہ، لا ولی قوی عظیم نصیر حکیم الا اللہ، لا حاکم باری مصدر الا اللہ، لا باری سامع سمیع علیم بصیر الا اللہ، لا حاکم حکم وحاکم علی حکمہ لا شریک لہ، ولی بولایتہ قوی بقوتہ الذاتیۃ لا شریک لہ، سمیع بسمعہ لا شریک لہ، بصیر ببصارتہ لا شریک لہ، علیم بعلمہ لا شریک لہ، حاکم بحکمہ حکیم بحکمتہ لا شریک لہ، لا تشرک باللہ۔ او میرا بھائی، شریک نہ کرنا اللہ سے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے، اگر تجھے آگ میں جلایا بھی جائے، پھر بھی شریک۔ جو بڑی چیز تھی جس سے معاشرے میں فساد ہوتا تھا، نبی علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ وہ ذکر کی ہے، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ۔ او میرا بھائی، اپنے والدین کی نافرمانی، یہ معاشرے کی اصلاح مصلح اعظم ہے جس نے ہر ایک کا حق بیان کیا ہے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی۔ قرآن میں دیکھ، جہاں پہ اللہ نے اپنا حق ذکر کیا ہے وہاں پہ والدین کا حق ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او عبادت اللہ کریم کی کر، احسان والدین کے ساتھ کر، اس لیے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ۔ او میرا بھائی معاذ، حالانکہ صحابہ میں ایسا کوئی کام پایا جاتا نہیں، خطاب صحابہ کو سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِن مَالِكَ أَوْ مِنْ أَهْلِكَ وَعِيَالِكَ۔ او میرا بھائی، اگر وہ سب کچھ سے تمہیں نکال بھی دیں تو سن، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنی۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب پینا نہیں۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسَ فَإِنَّ الرَّأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر بے حیائی کی جڑ جو ہے وہ شراب نوشی ہے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب کی نوشی کرنی۔ چوتھی چیز فرمایا، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ قَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ او میرا بھائی، فرضی نماز کو چھوڑنا، جس نے فرض نماز چھوڑ دی اللہ کی امان اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ کریم کی امان ختم ہو جاتی ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی امان اور ضمان اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ پانچویں چیز، او میرا بھائی معاذ، ایاک والمعصیہ، نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ کس چیز کی نافرمانی؟ نافرمانیوں سے بچتا رہے، اللہ کی کتاب اور اپنے نبی محمد کے کسی طریقے کی نافرمانی کرنی۔
إياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله. اس لیے کہ جب آدمی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اترنے لگتی ہے. اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنی. ایاکا چھٹی چیز ایاکا والفرار من الزحف. او میرا بھائی میدان جہاد سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَوْ هَلَكَ النَّاسُ اگر سارے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں نکلنے کی اجازت. ساتویں چیز کیا ہے میرا بھائی؟ فَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَهَلَكُوا النَّاسُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ. او میرا بھائی اگر کسی علاقے میں کوئی ایسی مرض آتی ہے، کینسر کی مرض، طاعون کی مرض، کوئی وبا آتی ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ بھی اسی علاقے میں موجود ہو، اسی وبا مرض کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ بھی اسی علاقے میں موجود ہو تو فَاثْبُتْ وہاں پہ رہے، وہاں پہ جانے کی اجازت. طاعون والی مرض آئی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موجود ہے لیکن نکلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرا بھائی معاذ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، مرض آ جائے، تم بھی اس علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے نکلنے کی اجازت. فَاثْبُتْ موت حیاتی کا مالک کون ہے؟ اللہ کریم کی ذات. آٹھویں چیز کیا ہے میرا بھائی؟ فرمایا انفق علی عیالک من طولک. پیغمبر نے کسی کا حق رکھا؟ فرمایا وہ اپنے اہل و عیال پہ اپنا مال خرچ کر. انفق علی اہلک و عیالک من طولک. مسلسل جو ہے اپنے اہل و عیال پہ مال خرچ کرتا رہے. تو خرچ اپنے اہل و عیال پہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں لکھا تیرا صدقہ جاتا ہے. ولا آٹھویں نانی چیز کیا ہے؟ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا. او میرا بھائی ایسا نہ ہو کہ تو مال خرچ کرتا رہے، لوگ جو ہیں بچے اولاد تیری ادھر ادھر جانے لگے. نہیں نہیں، ولا ترفع عنہم عصاک ادبا. اپنی ادب والی لاٹھی اپنی اولاد سے اٹھانی نہیں. ان کے اوپر مال بھی خرچ کر، ان کو ادب بھی سکھا، ان کو دین بھی سکھا، ان کو دین بھی سکھا. ایسا نہ ہو صرف مال خرچ کرتا رہے، وہ دین سے دور ہو جائے. ولا ترفع عنہم عصاک ادبا. اپنے ادب سکھانے والی لاٹھی تو نے اپنی اولاد سے اٹھانی. دسویں بات فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. او میرا بھائی معاذ اپنے دل میں خوف رکھ تو صرف ایک اللہ کریم کی ذات کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہونا. 11ویں چیز فرمایا وَاتَّبِعْ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا. او میرا بھائی اگر کوئی برائی ہو جائے، وَاتَّبِعْ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ. اگر کوئی برائی ہو جائے فوری نیکی کر. برائی کے پیچھے کیا کر؟ حالانکہ صحابہ کے اوپر تو فرمایا مغفور ہیں، صحابہ سے کوئی ایسا گناہ اللہ نے ہونے دیا نہیں ہے. لیکن امت کو سمجھایا جا رہا ہے، پورے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. فرمایا میرا ساتھی بھائی، میرا بھائی معاذ وَاتَّبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. اگر کوئی خطا غلطی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کر. جب تو برائی کے بعد
بلائی کرتا ہے تو بلائی تیری اس گناہ خطا کو مٹا دیتی ہے۔ 12ویں چیز کیا ہے؟ فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا معاملہ کر۔ خالق الناس باخلاق حسن، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھ، اچھے اخلاق کے ساتھ مل۔ 12ویں چیز کیا ہے؟ 13ویں چیز فرمایا اتق اللہ حیث کنت، او میرا بھائی اپنے دل میں تقوی رکھ جہاں کہیں بھی ہے، صرف اللہ کریم کی ذات کا۔ کس کا تقوی رکھ؟ دوسرا موقع آتا ہے، نبی علیہ السلام نے 7 باتیں بتائی، 13 باتیں یہ ہوئی، 7 باتیں نبی علیہ السلام نے بتائی۔ آپ نے فرمایا اجتنبو، سناتے جائیں پیغمبر کی وصیت ہے، اجتنبو السبع الموبقات اے المہلکات، او اپنے وجود کی اصلاح کرنے والوں، او معاشرے کی اصلاح کرنے والوں، سنو میں محمد تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، اجتنبو السبع الموبقات المہلکات، 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچتے رہنا، 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچتے رہنا۔ اجتنبو السبع الموبقات، موبقات کا معنی ہے المہلکات، ہلاکت والی 7 چیزوں سے بچتے رہنا۔ کون کون سی؟ الشرک باللہ، اللہم صلی علی محمد کما یلیق بشانہ، محمد کے لیے ہمیشہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد۔ ہم پیغمبر کا جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے، اس پیغمبر نے قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے سینکڑوں قوانین وضع کیے ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی قانون پہ عمل کرتے ہو تو اس معاشرے میں فساد نہیں ہو سکتا۔ الشرک باللہ، لوگوں شرک سے بچتے رہنا۔ اجتنبو جمع کا صیغہ، امر کا صیغہ، سب کو حکم دیا جا رہا ہے 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچنا۔ یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچتے رہنا۔ دوسری چیز والسحر، جادو سے، کس سے؟ جادو سے۔ الشرک باللہ والسحر، وہ جادو سے بچتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تم جادو سے بچتے رہنا، انہوں نے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ڈال دیا۔ اللہ یعص باللہ، اللہ ہماری حکومت کو جزا دے، انہوں نے ایک قانون بنایا ہے، پتہ نہیں آپ تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے قانون بنایا ہے کہ جو بھی جادوگری کرے، جو جادوگر ہو، اگر جادو کرنا ثابت ہو جائے تو اس کو 7 لاکھ جرمانہ اور 3 سال قید۔ ہمیں یہ حکومت کا قانون بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قانون نافذ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگری یہ کفر ہے سیدھا، اور جادو کا اثر محمد کے وجود پہ ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جادو سے بچو، تو کیا اس پیغمبر کے اوپر ہی جادو کا اثر ہو گیا؟ جو مصلح اعظم ہے، جو سید الکونین ہے، جو رسول ثقلین ہے، جو امام الشرکین والغربین ہے، ابی محمد الحسن والحسین ہے، رسول الثقلین ہے، جو بدر الدجا پیغمبر ہے، جو ساری دنیا سے اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر ہے، جو متقین کا امام پیغمبر ہے، جو مطہرین کا امام ہے،
جو متطہرین کا سید ہے، جس کا ظاہر اور اندر باہر پاک ہے، جس کی ذات منزہ ہے، جو عیبوں سے پاک ہے، اس محمد ایسے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا؟ الشرک باللہ والسحر، شرک سے بچتے رہنا، والسحر جادو سے بچتے رہنا، تیسری چیز وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانے سے، چوتھی چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانے سے بچتے رہنا، پانچویں چیز وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد میں کھڑے ہو تو کبھی بھی پیچھے ہٹنے سے بچتے رہنا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، او میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، کیا کرنا؟ یہ مومنوں کے اوپر بہتان لگانے سے، مومنہ عورتوں کے اوپر، پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانے سے بچتے رہنا۔ پیغمبر نے یہ وصیتیں کی ہیں امت کو سمجھانے کے لیے۔ 13 ایک مقام پہ، 7 ایک مقام پہ، کتنی ہوئی؟ 20۔ نبی علیہ السلام نے 9 باتیں ایک مقام پہ ذکر کی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ سویا تو نہیں کوئی آدمی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جو سو جائے وہ سنتا سمجھتا، جو تلاگنگ کی مسجد میں سو جائے اس کو بھی کوئی پتہ چلتا، جو تلاگنگ کے قبرستان میں سو جائے وہ بھی سنتا جانتا نہیں ہے۔ ادھر زندہ نہیں سنتے اللہ کے بندوں، کدھر تو مردوں کو سنانے کے لیے چھوڑ، جان چھوڑ دو، اللہ کا نام ہے مردوں کی۔ اب شیطان سے کسی نے پوچھا تو انسان کے پیچھے کب تک رہتا، کب تک انسان کے پیچھے رہتا ہے؟ اب شیطان نے مسئلہ سمجھا دیا، کہتا ہے ما دامت الارواح فی اجسادہم، میں اس وقت تک بندے کو چھوڑتا نہیں جب تک روحیں ان کے جسموں میں ہوں۔ کیوں شیطان؟ کہتا ہے جب روح ہو تو وہ میری بات سنتا ہے، جب روح نکل جائے تو وہ سنتا، اس لیے میں جان چھوڑ جاتا ہوں۔ ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک روحیں ان کے جسموں میں رہتی ہیں میں جان چھوڑتا، اس لیے کہ روح ہو تو میں ابلیس کی باتیں بھی سنتا ہے۔ تو فرمایا جب روح نکل جائے پھر میری باتیں سنتا کوئی نہیں۔ فرمایا پھر کیا کرتا؟ کہتا پھر میں جان چھوڑ کے پھر میں ملاؤں کے حوالے کرتا ہوں، پھر میں جان چھوڑ دیتا پھر مولویوں کے حوالے۔ اب دیکھو شیطان کا عقیدہ کتنا پکا ہے۔ شیطان کہتا ہے جب روح نکل جائے میں جان چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ وہ سنتا۔ اب شیطان کافر ہو کے کہہ رہا ہے جب روح نکل جائے کوئی سنتا نہیں۔ تو ان کے مردے دفنانے کے بعد 70 قدم چلنے کے بعد پاؤں کے خشکار کی طرف سننا شروع ہو جاتے ہیں، لا یعذ باللہ۔ جب روح نکل جائے انقطع عملو اذا مات الانسان انقطع عملو، جب روح نکل جائے تمام تر عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے نبی عبادت اس وقت تک کرو جب تک موت نہیں آتی۔ یقین اجل موت 10 کلمات قرآن مقدس میں جو ہیں اور احادیث میں موت کے اوپر بولے گئے ہیں۔ موت کا معنی بھی موت ہے، وفات کا معنی بھی موت ہے، قضاء کا معنی بھی موت ہے، اجل کا معنی بھی موت ہے، ریب کا معنی بھی موت ہے، منون کا معنی بھی موت ہے، منیہ کا معنی بھی موت ہے، یقین کا معنی بھی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرا نبی عبادت کر اپنے رب کی، کب؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہارے اوپر موت نہ آ جائے۔ اٹھا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، اٹھا بڑے بڑے امام آلوسی کی تفسیر، اٹھا بڑے بڑے محدثین کی تفسیریں۔ فرمایا اس وقت تک عبادت کر میرے پیغمبر جب تک موت نہیں آتی۔
موت کے بعد دار العمل نہیں دار الجزا ہے، دار الجزا ہے۔ انتقال الدنیا الی الاخرہ، وہ ابھی دنیا سے منتقل۔ عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمع اللہ تعالی ریکی و ریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایام الدنیا و اول یوم الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے میں عائشہ اور محمد کے لعاب کو جمع کیا دنیا کے آخری دن میں اور آخرت کے پہلے دن میں، یعنی عالم دنیا الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، حیات الگ ہے، موت الگ ہے۔ حیات اور موت تقابل ہے، کیا ہے؟ تقابل ہے، تباین ہے، تعارض ہے۔ فرمایا اگر ایک وصف بھی حیات اور موت میں جمع ہو جائے تو وہ تقابل نہیں رہتا، وہ تضاد ہو سکتا نہیں۔ قرآن نے اسی لیے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، بینا اور نابینا دونوں برابر۔ اب دیکھو یہ تقابل ہے، یہ کیا ہے؟ اعمی اس کو کہا جاتا ہے جس کو نظر، بصیر اس کو کہا جاتا ہے جس کو نظر آئے۔ کیا جو اعمی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے؟ اگر تھوڑا تھوڑا نظر آئے وہ اعمی ہوتا۔ یہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مردہ سنتا ہے۔ اب قرآن جو ہے بس کچھ نہیں جی، سلام سنتا ہے، فلان سنتا ہے، فلان سنتا ہے۔ قبرستان میں تم جا کے کیوں کہتے ہو اللہ کے بندو وہ سلام دعا والا ہے، 5 قسم کا سلام ہے، اللہ اس قوم کو بھی ہدایت دے۔ باہر کا میرا موضوع الگ ہے۔ فرمایا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کیا یہ دونوں وصف تقابل ہے، تباین، تعارض، تضاد ہے۔ نابینے کو نظر آتا عبس عبداللہ ابن ام مکتوم والا عبس وتولى ان جاءه الاعمى، میرے نبی وہ ہمارا نابینا بندہ آیا، اس کو نظر آتا، آ کے پیچھے سے کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مجھے بھی سکھائے۔ اس کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام ابھی دور ہیں۔ یعنی اعمیٰ جو ہوتا ہے نابینا اس کو نظر آتا، تو جو بینا ہوتا ہے وہ اعمیٰ نہیں ہوتا، اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب ایک ہی آیت ہے، توجہ ہے؟ دوسری چیز قرآن نے کہا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی بھی برابر ہو سکتی، بینا اور نابینا بھی برابر، اندھیرا اور روشنی بھی برابر۔ یہ تضاد ہے نا، یا اندھیرا ہے یا روشنی، دونوں برابر ہو سکتے۔ تیسری چیز وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ بھی برابر، دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ چوتھے نمبر پہ لے کے آیا ہے جہاں پہ اختلاف ہونا تھا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر۔ اگر کہیں زندہ بھی سنتا ہے مردہ بھی سنتا ہے، پھر ایک وصف میں برابری آئی، پھر تقابل قرآن کا ختم ہو جاتا ہے، قرآن کا اعجاز ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آیت 4 چیزیں، 3 مان گئے، چوتھی پہ کیوں اعتراض ہے؟ فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر، سارے مولوی مانتے ہیں، سارے مکاتب فکر کے سب مانتے ہیں۔ فرمایا اندھیرا اور روشنی بھی برابر، دھوپ اور سایہ بھی برابر۔ جو مولوی نہ مانے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دو گرمی کے موسم میں، مانتا کہ نہیں مانتا؟ فرمایا برابر نہیں، اس کو مانے گا پھر۔ 3 چیزیں مانتے ہیں سارے، تو چوتھی پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ آیت 1، پارہ 1، سورت 1، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر۔ اگر مانا جائے کہ میت مردہ جو ہے وہ سنتا ہے، پھر قرآن کا اعجاز ختم ہوتا ہے، پھر قرآن کا تقابل تباین ختم ہو جاتا ہے، پھر ساری چیزیں پیچھے سے بھی ماننی پڑے گی، ساری چیزیں جو ہے پھر بھی ماننی پڑے گی۔ بھائی اندھے کو بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، اندھیرا اور روشنی بھی برابر ہوتے ہیں، دھوپ اور سایہ بھی برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس نے سمجھانے کی انتہا کر دی، ملاؤں نے نہ سمجھنے کی انتہا کر دی۔ کیا قرآن کی باتیں یا قرآن کی چیزیں یا قرآن کے دلائل بیان کرنے کا ہمیں حق ہے کہ نہیں؟ وہ تمہیں بتانا چاہیے کہ نہیں؟ یا کہ مسئلہ آئے گول مول کر کے بھاگ جانا چاہیے؟ سیدھی بات تو بتانی ہے۔ اب آگے سیدھی بات بتانی ضروری ہے، آگے کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ اب ہم کیا قرآن کی باتیں بتا نہیں سکتے؟ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ اگر دوسرے لوگ
ہر کسی کو حق ہے وہ اپنا مذہب بیان کرے، ہمیں کسی مذہب کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا مذہب بیان کرنے کا حق ہے، کوئی قبول کرے نہ کرے ہمارا فرض ہے بیان کرنا، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مرکزی اشاعت التوحید و سنت۔ ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی اگر قرآن اور صحیح احادیث رسول کے خلاف ہو، ہم 1000 بار ہم لوگوں سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی لاؤ ثابت تو کرو۔ ہمارا موقف وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اس لیے ہم کسی اور کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کے پیچھے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20 باتیں ہوئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امرنی ربی بتسع، او لوگو اللہ کریم نے میں محمد کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اوصانی ربی، میرے رب میں اخلاص ہو، میرے بیان میں اخلاص ہو، میری تبلیغ میں اخلاص ہو، میری عبادت میں اخلاص ہو، سری حالت میں بھی جہری حالت میں بھی۔ فرمایا الاخلاص فی السر والعلانیہ، اللہ کریم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میری ہر حالت میں اخلاص ہو۔ السر الاخلاص فی السر والعلانیہ، ہر حالت میں اخلاص ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ العدل فی الغضب والرضا، وفی روایت العدل فی الرضا والغضب۔ فرمایا میں محمد کو وصیت کی گئی ہے، اگر میں محمد کے وجود میں غصے کے اثرات ہیں یا پھر خوشی کے اثرات ہیں، ہر حالت میں میں محمد کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الاخلاص فی السر والعلانیہ والعدل فی الغضب والرضا، وفی روایت العدل فی الرضا والغضب۔ ہر حالت کے اندر، رضا کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، غصے کی حالت میں، ہر حالت میں میں محمد عدل کرتا ہوں، مجھے عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری چیز القصد فی الفقر والغنا، او لوگو میں محمد کو حکم دیا گیا ہے، اگر میرے اوپر غربت کے ایام آئیں یا میرے اوپر غنایت کے ایام آئیں، فقر آئے یا توگری آئے، ہر حالت کے اندر والقصد فی الفقر والغنا، مجھے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والقصد فی الفقر والغنا، مجھے ہر حالت کے اندر جو ہے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي۔ سنو تلگن کے لوگ، یہ محمد کی وصیتیں ہیں۔ فرمایا وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، میں محمد کو حکم دیا گیا ہے جو میرے اوپر ظلم کرے میں معاف کرتا رہوں۔ یہ ہے تیرے معاشرے کی اصلاح۔ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو میں محمد پہ ظلم کرے میں ان کو معاف کرتا رہوں۔ پانچویں چیز وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اس سے صلح رحمی کروں۔ یہ چیزیں تمہیں بتانے کے لیے تمہارے معاشرے، تمہاری انفرادیت کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اعفو عمن ظلمنی وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو میں محمد سے قطع رحمی کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں۔ وَأَعْطِي، چھٹی چیز کیا ہے؟ وَأَعْطِي عَنْ حَرَمَنِي عَمَّنْ حَرَمَنِي، جو میں محمد کو محروم کرے میں اس کو عطا کروں۔ جو مجھ سے کوئی چیز روکے میں اسے دوں، جو مجھ سے منع کرے میں اس کو عطا کروں۔ وَأَعْطِي عَمَّنْ حَرَمَنِي، میں اس کو دوں جو مجھ سے منع کرے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
او لوگو ان یکون صمتی فکرن و نطقی ذکرن و نظری عبرن. او لوگو سنو، میں محمد کو حکم کیا دیا گیا ہے، ساتویں چیز کیا ہے، ان یکون صمتی فکرن. لوگو میں محمد کا خاموش رہنا فکر سے خالی نہیں ہوتا. ان یکون صمتی فکرن، میرا خاموش رہنا فکر سے خالی. بنطقی ذکرن، او میرا بولنا نصیحت سے خالی. بنطقی ذکرن، میرا بولنا نصیحت سے خالی. بنظری عبرن، او میرا دیکھنا عبرت سے خالی. بڑی اہم چیزیں ہیں، اگر تو ذرا غور کر کیسا پیغمبر نے قانون تمہیں دیا ہے. ان یکون صمتی فکرن بنطقی ذکرن بنظری عبرن. او لوگو میرا خاموش رہنا، میرا خاموش رہنا، توجہ ہے، ان یکون صمتی فکرن. آج انشاءاللہ پیغمبر کی وصیتیں ہی سننی ہے آپ. ماشاءاللہ. میرا خاموش رہنا فکر سے خالی. رک ذرا یہاں پہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ کون لوگ فکر اس کا کرتے ہیں؟ ہمیں آتے جاتے فکر یا کھانے کا یا پینے کا یا بیوی کا یا بچوں کا یا خاندان کا یا زمین کا. جٹوں کو اپنی فصلوں کا پتہ نہیں پانی لگا ہے کہ نہیں لگا، پتہ نہیں فصل ہو